یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دیں، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں
اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا، اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْہُ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کبرت کلمۃ، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا
کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں۔ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے، یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں، کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے۔ لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے، تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے۔ آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے مزین۔ کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی۔ اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے ہیں چٹیل میدان۔ یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس۔ تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی، جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو قرآن کا اصل مقصود ہے۔ اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے۔ مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے، اور یہود آ کے ان کو چپکے چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو۔ پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو ان کا
یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے، تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا؟ تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، ان میں 3 سوال تھے، ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے۔ اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف، فقالو، پھر کہنے لگے۔ اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا، تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا، بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے، جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، اور 300 سال غار میں رہے، اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے، اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی، بس اتنا کافی تھا۔ لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں۔ اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے، یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا، اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے۔ تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں۔ تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں۔ تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں، ایک بات۔ نمبر 2، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ سے 2 قسم کی دعائیں مانگیں۔ نمبر 1، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں۔ نمبر 2، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر، کیونکہ گئے ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے۔ تو قتل کے خوف سے نکلیں اور غار میں جا کے آرام کیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا، کئی سال تک، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا
لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے احصا لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا، جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کرنا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ فاکثروا من الصلاة فیہ، فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلاۃ یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلاۃ اور رحمت میں فرق ہے۔ صلاۃ اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کا دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے۔ قرآن نے ہی یہ دعویٰ کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود یہ کرتے تھے کہ تورات کے کلام کو اس کے اصل معنی سے ہٹا دیا کرتے تھے، یعنی آیت کا جو مفہوم تھا اس کا وہ مفہوم مراد نہیں لیتے جو اللہ نے لیا، اپنی طرف سے مفہوم مراد لے کر اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ایسا شخص جو کتاب اللہ کو جانتا ہے
وہ تفسیر کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بیوقوف بنا رہا ہے یا صحیح تفسیر کر رہا ہے؟ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی تفسیر بیان کرے گا ہم اپنی عقل سے سوچیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط۔ تو بتاؤ، یہود جب تورات میں تحریف کیا کرتے تھے، اس کی آیتوں کو غلط رخ پہ لے جاتے تھے اور وہ تحریف کامیاب بھی ہو جاتی تھی، تو عوام بے وقوف بنتی تھی عقل استعمال کرنے کے باوجود، جبھی تو وہ تحریف ان میں پنپنے لگی تھی۔ پڑھا لکھا آدمی، اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ بات کو گھما سکتا ہے۔ آج بھی یہ ممکن ہے کہ کوئی قرآن مجید کی آیتوں کو غلط پیش کرے آپ کے سامنے، گھمائے ان آیتوں کو، اور آپ اس کی وجہ سے بے وقوف بن جائیں۔ تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ خود سے پراپر طریقے سے قرآن کا علم حاصل کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بیان کرنے والا جو تفسیر پیش کر رہا ہے وہ اسلاف سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ کوئی ایسی رائے تو نہیں لے کر آ رہا جو اسلاف کی رائے نہیں تھی۔ یہ تو خیر درمیان میں ایک بات آ گئی ایک علمی نقطے کی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آج بیان کا میرا یہ ٹاپک ہے نہیں، جو ٹاپک ہے میں اس پر آ رہا ہوں۔ تو قرآن اصل میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں تورات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے سے مراد نبی کا زمانہ تو قیامت تک ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے، ان کے علاوہ کوئی دنیاوی کتاب ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس سے بھی زیادہ اچھا سیدھا راستہ دکھائے، اور واقعی نہیں ہے۔ یہ بات تو میں بار بار بتاتا رہتا ہوں آپ کو۔ فزکس کی کتابوں میں فزکس کے اصول ملیں گے، میتھ کی کتابوں میں میتھ کے اصول ملیں گے، سائنس کی کتابوں میں سائنس ملے گی، لیکن آپ کو سیدھا راستہ وہ صرف کہاں ملے گا؟ قرآن میں۔ وہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو قرآن سے اچھا نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اب ہم چونکہ قرآن کو مانتے ہیں، اس لیے ہمیں سیدھے راستے کو سمجھنے کے لیے وہ تمام باتوں کو فالو کرنا پڑے گا جو قرآن نے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کے لیے بتائی ہیں، جو چلنا چاہتے ہیں۔ مختلف مقامات پر اللہ نے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی مختلف علامتیں بتائی ہیں، مختلف انداز سے، جن پر بیانات بھی بہت دفعہ ہو چکے ہیں۔ آج جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ کے جنت خرید لیتے ہیں۔ بھئی ویڈیو نہ بنائے، یہ لکھا ہوا ہے نا، سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو بتایا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ویڈیو نہ بنائے، پھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں لوگ، جبکہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے جنت کے بدلے میں مومنین کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، جب جنگ ہوتی ہے اس میں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کہتے ہیں یہ جو مجاہدین ہیں ان سے میں نے جنت کا وعدہ تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا اور قرآن میں بھی کیا۔ کن لوگوں سے؟ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیں کہ ہر آیت کا ایک موقع ہوا کرتا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ ظالم حکمرانوں کے خلاف لڑتے کیوں نہیں ہو؟ بیان تو کبھی کر دیتے ہو، لڑتے کیوں نہیں ہو؟ یہ بھی غنیمت ہے کہ مان لیا کہ ظالم کے خلاف بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کر کے میں آگے نکلتا ہوں، کچھ قیام و طعام بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں۔
میں نے جب پہلے زمانے میں عمران خان کی تقریر کی تعریف کی تو میں نیچے کمنٹس پڑھتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یعنی مجھے کہتے تھے حکومت سے پیسے کھاتا ہے، حکمرانوں کی چاپلوسی کرتا ہے۔ اب تو وہ حکومت میں نہیں ہے، اب ہم نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ اچھے کام کیے ہیں۔ اب بھی ایک آدمی نے لکھا تھا حکومت سے پیسے کھاتا ہے، میرے بارے میں کچھ بھی کہہ دو، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کہنے پر پابندی نہیں۔ بعض حضرات کلپ بنا رہے ہیں باقاعدہ ہمارے خلاف کہ اس نے تعریف کی تو اس تعریف کا مقصد خود سے ہی نکال رہے ہیں۔ میں زیادہ کلپوں میں جاؤں گا تو بیان بھی ادھر ہو جائے گا اور آپ یہ سننے کے لیے آئے بھی نہیں ہے سیاست یہاں پہ، تو سیدھی سیدھی کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں وہ زندگی کا اصول بنا لیں۔ یہ اس کا تعلق دین سے ہے، جو اب میں جو بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا، میں بیسک اصولوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے دعویٰ کیا تھا نا وہ الزام لگاؤ جو قیامت کے دن افورڈ کر سکو۔ ہم نے مخالفین پر کوئی الزام میں نے لگایا ہی نہیں، میں نے مخالفین پر کوئی الزام لگایا ہی نہیں کہ مجھے اس کے ثبوت دینے پڑے۔ میں آ رہی بات؟ تو مخالفت جب کسی کی کرو تو اتنی کرو جتنی افورڈ کر سمجھتے ہو نا؟ ایک آدمی کسی دوسرے کے بچے کو چرسی کہہ رہا ہے اور دلائل دے رہا ہے کہ اس کی جیب سے چرس کی اس دن پڑیا نکلی تھی۔ اب جب اس پہ اشکال کیا جاتا ہے کہ تیرے اپنے بچے کی جیب سے تو ہیروئن کی پڑیا نکلی تھی، تیرے اپنے بچے کی جیب سے کیا نکلی تھی؟ ہیروئن کی پڑیا نکلی تھی۔ اس کی تعویلات کر رہا ہے کہ وہ تو کسی نے رکھ دی تھی، تو بھائی پھر وہاں بھی تعویل کر لو، ہو سکتا ہے وہ چرس بھی کسی نے رکھ دی ہو بدنام کرنے کے لیے۔ تو یہ جو سیاسی لوگ ہیں نا سب کے سب اللہ ماشاء اللہ، اللہ کسی کو بچا لے، تو ان کے دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، اپنے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں۔ اچھا جب میں ایسے تبصرے کرتا ہوں تو نیچے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کو سیاست کا پتہ وتا کچھ ہے نہیں، آپ سیاست پہ بات کیوں کرتے ہو؟ سمجھتے ہیں نا؟ تو ہم اتنی بات کرتے ہیں جتنی افورڈ کر سکے۔ پتہ ہمیں اس سے زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ ہم کرتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جو ہمیں پتا ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ آگے کا پتا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ پبلک افورڈ نہیں کر پائے گی تو ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگاؤ یہ سوچ لیا کرو کہ اس نے لگا دیا تو کیا ہوگا۔ وہ طوطے والی بات یاد رکھو نا، وہ طوطا نہیں تھا کیا ہوا، ایک کسی کے گھر میں گیا تو طوطا کہہ رہا تھا کیا ہوا، اس کو یہ سکھایا ہوا تھا۔ تو دوسرا علماء کا ایسا میسج دنیا کے سامنے کبھی نہیں جانا چاہیے کہ اگر کوئی داڑھی والا نبی کی بات کرے واہ واہ، بغیر داڑھی والا کرے تو ہم اس کو غلط قرار دیں۔ اس سے جو لبرل لوگ ہیں نا ان کی نظر میں یہ میسج جاتا ہے کہ یہ لوگ صرف داڑھی والوں کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اگر کوئی عام آدمی اللہ رسول کی بات کر لے تو وہ غلط ہے۔ یہ میسج جا رہا ہے پبلک میں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، تو اس میسج کی نفی کرنا علماء کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ہم یہ ٹاپک اچھالتے ہیں، اس لیے ہم یہ اس ٹاپک کو ممبر پہ بیان کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی صفوں میں اعتدال پیدا کریں۔ وہ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا، ایک اچھا یہ چٹکلوں کی وجہ سے لوگ مجھے کہتے ہیں چٹکلوں والا آدمی ہے یہ۔ اچھا اب جس نے بھی میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے نا، حرک نکالنی ہوتی ہے، دو الزامات مجھ پہ لگاتا ہے وہ کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے سناتا ہے۔ یہ میں آج صبح سے یہی کام کر رہا تھا، ہماری ابھی مدرسے کی چھٹیاں ہیں تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیا کیا ہے، تو بہت سارے کلپ مجھے اپنے خلاف نظر آئے۔ کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں، کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے، ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی سفارش شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔
تو اس لیے دو سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے, کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہرحال ان دو سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے. 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں, نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں. تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں عشاء کی, جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں. 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال, اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں, وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے, لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے. اور وتر 3 رکعت وتر رہ گئے, وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں, وہ بھی واجب ہیں, وہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے. باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے, وہ لازمی نہیں ہے. ظہر, عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت. ظہر, عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے. دیکھیں, عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں, ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں, کبھی کبھار چھوٹ گئی, تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے, لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے. ہاں, فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں. عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رحم اللہ عبدن, اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر, جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ فضیلت ہے حدیث میں, اللہ اس پر رحم کرے, تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی. عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی. البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے بالکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بین کل اذانین صلاۃ, 3 دفعہ آپ نے فرمایا, پھر فرمایا لمن شاء, اس کے لیے جو چاہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے, اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت. تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو, فضیلت ہے, واجب نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھئی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے. 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے, قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھئی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے. جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4, عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4. تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی, کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی. لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی, کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں, کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے, کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے. تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے, تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے. افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں, زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے, تو ایک واجب نہیں ہے, افضل ہے. کیا نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے؟ بنت عبداللہ کشمیر سے. کیا ہم عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر 12 بجے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے؟ دیکھیں, عشاء کی نماز کے 3 اوقات ہیں. ایک ہے 1/3 رات, یعنی آپ یہ دیکھیں نقشے میں کہ عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 8:30 بجے رات کو, اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے فار ایگزامپل 4:30 بجے. تو اب آپ گنے 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. تو یہ ٹوٹل 8 گھنٹے ہو گئے. ہم آسانی کے لیے یہ 9 گھنٹے کر لیتے ہیں, یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے, تو یہ 9 گھنٹے ہو گئے. عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں فار ایگزامپل 8:30 بجے, اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, تو یہ پورے گھنٹے بنتے ہیں 9 گھنٹے. تو اس سے میں پتا چلا کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ 9 گھنٹے ہے. صبح صادق سے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی, قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے. البتہ عشاء کے ٹائم کو 3 حصوں میں ہمیں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے 1/3 رات. اب آپ بتائیں 9 گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو 1/3 یا 1/3 رات کب ہوگی؟ جب 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے. یعنی 8:30 بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے, 9:30, 10:30, 11:30, یہ ہے 1/3.
سب سے افضل وقت ہے 1/3 رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا، یعنی 1/3 رات تک تاخیر کرنا، یہ سب سے افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا۔ تو مشقت کا خوف تھا اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ 1/3 رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے، ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک۔ اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی، یعنی 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، ثواب کم ہوگا۔ 1 بجے کے بعد کراہت ہے، یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی، مکروہ اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے، اور افضل ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے۔ لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہوں کسی وجہ سے۔ اگر آپ محلے میں رہتے ہیں، مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی، اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1/3 رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے۔ تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں۔ تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ انفرادی نماز پڑھیں 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے، یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں۔ تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں ہے۔ تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ، چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو، تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے۔ جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے۔ اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے، جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر، تو پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے۔ لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو، اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو اگر خطرہ ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا، سستی ہو جائے گی، تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کرے، جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لے تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے گا۔ بیوی پہ شک کرنا۔ انڈیا سے کسی صاحب نے پوچھا ہے، شادی کے بعد 2 سال تک میری اولاد نہیں ہوئی، پھر جب میں سعودی عرب چلا گیا تو 2 مہینے بعد بیوی نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ ابتدا میں تو مجھے بہت خوشی ہوئی، پھر 11 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ میں اس کو کہتا تھا کہ یہ تو بہت تاخیر ہو گئی ہے ولادت میں، تو میری بیوی ناراض ہوتی تھی کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری بیوی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، یہ بچہ آپ کا ہے، اور شریعت میں اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی پہ شک کریں کہ 11 مہینے بعد پیدا ہو رہا ہے۔ 2 سال تک کے بھی حمل ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے، 2 سال بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تو آج کل ڈاکٹروں نے کہا ہوا ہوتا ہے فوراً جو ہے بس اتنا ٹائم ہم نے دے دیا تو اب یہ لازمی مارکیٹ میں آنا چاہیے، ورنہ ایسے بہت واقعات ہیں۔ بچہ 1.5 سال بعد پیدا ہوا، 2 سال بعد پیدا ہوا۔ امام ضحاک پیدا ہوئے تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا لمبا حمل تھا کہ وہ 2 سال میں پیدا ہوئے، کہتے ہیں وہ۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہا ہے۔ اور ویسے بھی میاں بیوی میں جب بھی اولاد ہوگی نا، شادی کے 6 مہینے بعد اگر اولاد ہو رہی ہے، کم سے کم 6 مہینے شادی کے بعد، تو شریعت میں حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، الولد للفراش، جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو بچہ شوہر ہی کا ہوگا۔ تو جب تک آپ کے پاس اتنا ٹھوس ثبوت نہ ہو کہ 4 گواہ نہ ہو جنہوں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ کی بیوی کو، تو اس وقت تک آپ بیوی پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ اور اگر 4 گواہ نہیں ہے تو پھر لعان ہے۔ لعان کا مطلب جو 5 قسمیں اٹھائی جائیں گی، آپ بھی آپ کی بیوی بھی، جو شرعی عدالت میں، تو اتنا آسان نہیں رکھا گیا اس کو۔ تو اس لیے یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں جو آپ کے دل میں آ رہے ہیں، آپ خام خام ایک عورت پہ شک کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بچہ 100% آپ ہی کا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔
صف میں دائیں بائیں نمازیوں کا کم یا زیادہ ہونا. سعد علی سیالکوٹ سے. میں امام مسجد ہوں. پوچھنا یہ ہے کہ کیا با جماعت نماز میں امام کے پیچھے دائیں بائیں نمازیوں کا برابر ہونا ضروری ہے؟ ابتدا میں تو برابر ہوتے ہیں، مگر بعد میں کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کچھ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ گناہ ہے؟ اس سے نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہیں جی، نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن امام کا بیچ میں رہنا سنت ہے، اس لیے صف دونوں طرف برابر ہونی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب دونوں طرف سب برابر ہو تو جو نیا مقتدی آئے تو وہ کہاں کھڑا ہو. تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جو میامن صفوف ہے، صف کا جو دائیں طرف کا حصہ ہے، اس پر اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے کہ نو وارد جب آئے گا، نیا پرسن جب آئے گا، تو اسے چاہیے کہ سیدھے ہاتھ، صف کی جو سیدھے ہاتھ والا حصہ ہے وہاں کھڑا ہو. پھر جو اس کے بعد جو شخص آئے گا وہ دیکھے اگر کہ سیدھے ہاتھ والا حصہ زیادہ لمبا ہو گیا تو پھر وہ بائیں طرف چلا جائے تاکہ امام بیچ میں رہے. تو یہ غیر یعنی خلاف سنت تو ہے یہ کہ ایک طرف کی صف بہت لمبی دوسری طرف کی چھوٹی، خلاف سنت تو ہے یہ، لیکن یہ کہ اس سے نماز ہو جائے گی. غیر مسلم کو مسلمان کر کے نکاح کرنا. سراج احمد انڈیا سے. میں غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے، مگر میرے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ نکاح جائز نہیں ہوگا. آپ بتائیے کہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہوگا بھائی، جب وہ نکاح جب مسلمان ہو جائے تو سبحان اللہ، تو بالکل جائز ہوگا، کر لیں آپ نکاح اس سے. والدین کی مرضی کے بغیر نفلی روزہ رکھنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے جی اگر چپکے سے نفلی روزہ رکھ لیا اور والدین روزہ توڑنے کا کہیں تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ اگر نہ توڑیں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ نفلی عبادت، فرض عبادت سے روکنے کا تو ویسے بھی ماں باپ کو حق نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آپ مخلوق کی بات نہیں مان سکتے، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو. تو فرائض و واجبات میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ماں باپ اگر کہہ رہے ہیں فرض چھوڑ دو، داڑھی کاٹ لو، تو اس میں تو ماں باپ کی بات ماننا بالکل ناجائز ہے. جہاں تک نفلی عبادت کا تعلق ہے، جیسے نفلی روزہ ہے، نفلی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں لمبی لمبی مانگ رہے ہیں، تہجد کی پابندی کر رہے ہیں آپ، تو یہ جو نفلی عبادتیں ہیں ان میں اگر اس عبادت کی وجہ سے ماں باپ کی واجب خدمت میں فرق آ رہا ہے، واجب خدمت کا مطلب یہ کہ ماں باپ محتاج ہیں آپ کی خدمت کے، ان کو کوئی ضرورت ہے اور آپ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں، ادھر ان کا نقصان ہو رہا ہے اس سے، یا آپ تہجد پہ تہجد پڑھے جا رہے ہیں، دن بھر پھر سوتے رہتے ہیں، تو ماں باپ کو بنیادی ضروری کام بھی رہ جاتے ہیں اس سے ماں باپ کے. تو ایسی صورت میں بھی ماں باپ کی اطاعت لازم ہے، کیونکہ نفلی عبادت نفل ہے اور ماں باپ کی جو واجب خدمت ہے، دیکھیں خدمت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک واجب خدمت، وہ خدمت کہ آپ نے نہیں کی تو ماں باپ کو نقصان کا خطرہ ہے اس سے، اس کو کہتے ہیں واجب خدمت. اس کی مثال ہے جیسے باپ کما نہیں سکتے تو آپ کما کے ابا کو کھلائیں گے، یہ واجب خدمت ہے، کیونکہ اگر آپ نے نہیں ابا کو کھلایا پلایا یا اماں کو نہیں کھلایا پلایا تو وہ تو بیچارے بوڑھے ہو گئے، نہیں کما سکتے، تو اس میں حرج ہوگا نا، ان کا روٹی پانی سے ہی جائیں گے وہ، تو یہ خدمت تو آپ پہ لازم ہے. تو نفلی عبادت کی وجہ سے اگر اس خدمت میں حرج واقع ہو رہا ہے تو پھر نفلی عبادت آپ کو چھوڑنی پڑے گی، ماں باپ کی اطاعت لازم ہے اس صورت میں. لیکن اگر ماں باپ کی واجب خدمت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا بلکہ ان کی جو خدمت آپ پہ بنتی ہے وہ آپ پراپر کر رہے ہیں، تو پھر والدین کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نفلی عبادت سے روکیں، کیونکہ انسانیت کی پیدائش کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ والدین کی خدمت نہیں ہے. اصل میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو خدمت بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو جب بھی ضرورت ہوگی والدین کو آپ کو ان کی خدمت کرنی پڑے گی، لیکن انسان کی پیدائش بنیادی طور پہ اس کام کے لیے نہیں ہوئی. پیدائش وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لوگ میری اطاعت کریں، تو ماں باپ اللہ سے ہی چھڑوا دیں اپنی اولاد کو اور اپنی خدمت میں لگا دیں تو یہ غلط ہے، یعنی اللہ کا حق پہلے ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ کرم ہے کہ اور والدین پہ بھی کرم ہے کہ اس نے بہت سے مقامات پہ اپنا حق چھوڑ دیا کہ جی جہاں والدین کو ضرورت ہوگی تو چلو میری عبادت چھوڑ کے ان کی خدمت کر لو، لیکن یہ وہاں جہاں ضرورت ہو، جہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر ماں باپ کی جتنی خدمت کریں بہت ثواب ہے، لیکن ماں باپ آپ کو نفلی عبادت سے روک نہیں سکتے، روکیں گے تو آپ پر ان کی اطاعت لازم نہیں ہے. اب اس اصول کی روشنی میں یہ جواب سمجھیے کہ والدین اگر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نفلی روزہ نہ رکھیں تو کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ اگر نفلی روزے رکھنے سے آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ دن بھر پڑے رہتے ہو، گھر کے کسی کام کاج کے قابل نہیں رہتے، آپ کوئی کام ہی نہیں کرتے گھر میں جس سے ان کو حرج ہوتا ہے، تو پھر آپ پر لازم ہے ان کی بات مانیں. کیونکہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں پھر پڑے رہتے ہیں پوستیوں کی طرح سارا دن،
کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہے وہ. ماں باپ کو غصہ آتا ہے بھائی تو گھر کے کام کر, تو دہی لے کر آ, ٹماٹر لے کر آ, گھر میں کھانا پکنا ہے, تو پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے روزہ رکھ کے. تو اس بیس پہ اگر ماں باپ آپ کو روزے سے روکتے ہیں تو پھر آپ پر رکنا لازم ہے, کیونکہ گھر کے کاموں میں, بنیادی کاموں میں حرج واقع ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ بیس نہیں ہے تو ویسے ہی آپ کو روک رہے ہیں روزہ رکھنے سے, اور آپ روزہ رکھ کے بھی جو گھر کے بیسک کام ہیں وہ کر رہے ہیں, تو پھر ماں باپ